السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ دوستوں، بزرگوں، نوجوان شفیق ساتھیوں، سامعین اہل سنت، حضرات گرامی وقار، جیسے کہ آپ جانتے ہیں ماضی کے ایام میں متعدد بار میں MP3 کے ذریعے سے ہو، چاہے ویڈیو وغیرہ کے ذریعے سے ہو، آپ کے درمیان سنی ٹالکس پر حاضر ہوتا ہوں۔ مختلف علماء اہل سنت سے سوالات و جوابات ہوتے ہیں۔ تو آج شہر حیدرآباد دکن میں الحمدللہ ایک روزہ سنی اجتماع منعقد ہوا تھا، جس میں بطور مہمان خصوصی خلیفہ اہل سنت، خلیفہ حضور تاج الشریعہ و حضور محدث کبیر، ناشر مسلک اعلیٰ حضرت مفتی بدر الدین احمد قادری رضوی صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ کی آمد ہوئی۔ حضرت کی اجازت پر انشاءاللہ الرحمن آج حضرت سے ہم پوڈ کاسٹ کریں گے۔ چلیے چلتے ہیں حضرت کی جانب اور حضرت سے سوال فرماتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حضرت وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ کیسا مزاج گرامی حضرت آپ کا؟ الحمدللہ، سفر وغیرہ کیسا رہا حضرت آپ کا؟ بحمد تعالی آقاؤں کا کرم رہا، جی بہت بہتر رہا، اور یہاں پر حاضر ہو کر بڑی خوشی جی حاصل ہوتی ہے کہ یہاں شہباز دکن سبحان اللہ کی کوششیں اور ان کی محنت شاقہ سے جی جو مسلک کا کام ہوا، اور مسلک اعلیٰ حضرت کے حوالے سے جو بیداری یہاں دکھ رہی ہے، جی یہ یقیناً شہباز دکن پر خصوصی فیضان ہے، بالکل، اور ان کا فیضان یہاں کے لوگوں پر ہے، اور جی ان کی یہ کرامت ہے کہ صلح کلیت زدہ جیسے ماحول میں جی انہوں نے جو مسلک اعلیٰ حضرت کی جوت جگائی ہے، جی یہ بڑی ہی مثالی بات ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضور آج موقع ملا تو آپ کے تقریر سننے کے بعد ویسے تو آپ کے جو شاگردین ہیں اظہر صاحب، سید امتیاز صاحب، متعدد بار آپ کی ذات کے حوالے سے بتاتے تھے کہ آپ کی تقاریر، آپ کا علمی مقام بتاتے تھے، مگر آپ کی تقریر سننے کے بعد، آپ سے ملاقات کرنے کے بعد جو انہوں نے بتایا وہ یقین میں تبدیل ہو گیا۔ حضرت، میں چاہتا ہوں کہ آپ کے چاہنے والے جیسا ہندوستان میں موجود ہے تو آپ کا تعارف ان تک ہو، جیسا کہ تعارف سے مراد یہ ہے کہ آپ کی ولادت کہاں ہوئی، اور آپ کا جو یہ تعلیمی سلسلہ کیسا رہا، کن کن مسائل سے آپ گزرے، کیسے تعلیم حاصل کی۔ میرا تو آبائی وطن اتر پردیش، ضلع بستی، جو اب کٹ کر اس سے سنت کبیر نگر ہوا جی ہے، جی وہاں کا ایک مشہور و معروف جو ہے علاقہ ہے، جسے ہم تپا اوجیار کہتے ہیں۔ جی جی میرے گاؤں کا نام دسامہ ہے، جی وہیں پر میری ولادت ہوئی، اور چونکہ پیدائش کی تاریخ وغیرہ کا اہتمام تو اس طرح نہیں تھا، جی جی مگر جو رجسٹر میں میری تاریخ ولادت لکھی ہوئی ہے جی وہ 9/11/1983، جی یعنی 9/11/1983 جی یہ تاریخ ہے میری ولادت کی، جو رجسٹر میں موجود ہے، آدھار کارڈ وغیرہ میں، جی اور اسی کے حساب سے جی چلا آ رہا ہے سارا معاملہ۔ جی اور ابتدائی تعلیم جو ہے پرائمری کی میں نے اپنے گاؤں ہی میں پڑھی، ادارہ دارالعلوم اہل سنت رضویہ۔ ماشاء اللہ۔ میری تعلیم و تربیت میں بہت بڑا جو ہے ہاتھ رہا میرے استاذ، جنہیں ہم بڑے مولانا صاحب کہتے تھے، بڑے حضرت، جی جی حضرت علامہ مولانا معمار قوم ملت محمد حیدر علی صاحب قبلہ اشرفی دامہ ظلہ العالی۔ جی ان کی بڑی دعائیں رہیں، اور بڑی ہی محبتوں کے ساتھ انہوں نے ڈانٹا بھی، مارا بھی، سمجھایا بھی، اور یہ سمجھیے کہ انہوں نے شروع سے اخیر تک رہنمائی فرمائی۔ جی اور درجہ خامسہ تک میں نے اسی ادارہ رضویہ میں تعلیم حاصل کی۔ جی پھر ارادہ بغداد یونیورسٹی جانے کا تھا، لیکن پھر چونکہ ہندوستان کی عظیم درسگاہ
الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور ہے، اعظم گڑھ یو پی. اور فقیر کو ابتدا ہی سے ایک قلبی لگاؤ رہا سرکار حضور محدث کبیر شہزادے صدر الشریعہ سبحان اللہ سبحان اللہ. علامہ ضیاء المصطفیٰ قادری دامت ظلہ العالی سے. جی ان کا انداز بیاں، جی. ان کے اخلاق جی اور جی. ان کی گفتگو، اور یہ چیزیں مجھے بڑی اچھی لگتی تھیں. بالخصوص یہ بات تھی. سبحان ان کا لباس اور سبحان ان اللہ. کے خطاب کا جو انداز تھا، چونکہ آپ کی تقریر بڑی مدلل اور احادیث کریمہ کی روشنی میں ہوتی تھی. سبحان اللہ. تو یہ شاید یہ میرے قلبی لگاؤ کا اثر رہا کہ روحانی فیضان رہا. جی اور الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور میں نے ایڈمیشن لیا اور الحمدللہ پہلی بار ہی ٹیسٹ میں پاس ہوا. جی اور وہاں سے 2002 میں میری فراغت ہوئی ہے جی. الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور سے. دوران جو تعلیمی سفر رہا میرا، جی. یقیناً بڑا مشکل تھا، بڑے حالات کشیدہ. عجب تھے، کیونکہ جی علاقہ ہمارا کئی اعتبار سے مشکلوں سے دوچار بھی تھا. علمی ماحول گھروں میں نہیں تھا. البتہ ہماری دادی جو تھیں دادی ماں. بڑی دیندار تھیں، جی اور ہم یہ کہتے تھے کہ ہمارے چوکھٹ پر جب تک وہ رہیں جی. رحمتیں ہمیشہ گھروں میں سامن بادوں کی طرح برستی تھیں. سبحان اللہ سبحان میں اللہ. شروع ہی سے اچھے کھانے کا شوقین تھا، جی جی جی. اور جب میری تعلیم کو دیکھ کر میرے والد صاحب جو ہے مجھے نوودے ودیالیہ میں داخل کرنا چاہتے تھے، جی جو گورنمنٹ کا ایک کوٹا ہوتا ہے. جی جی. لیکن میرا رجحان علم دین کی طرف رہا، اور شروع ہی سے میں جو ہے مذہبی محفلیں قائم کرتا رہتا تھا دوستوں جی. کو لے کر کے. شامل ہوتے تھے. تو جی. جب میں نے مدرسے میں ایڈمیشن لیا تو ہماری دادی یہ کہتی تھی، بابو اچھا ہوا، تم اچھا کھانا پسند کرتے تھے، ہاں اللہ اللہ نے تمہیں عالم بنا دیا، سبحان اب اللہ تمہیں اچھا کھانے کو ملے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور یقیناً جو ہے علماء کے لیے جو اللہ نے رزق رکھا ہے اللہ اس کا اللہ. کوئی جواب ہی نہیں ہے. سبحان اللہ. اس موقع پر مجھے امام اعظم رضی اللہ عنہ کی وہ روایت جو مدینہ شریف میں آپ نے حضرت عبداللہ ابن حارثہ رضی اللہ عنہ سے جی. 16 سال کی عمر میں حج کے موقع پر سنی تھی جی کہ من تفقہ فی دین اللہ کفاہ اللہ وہمہ ویرزقہ لا یحسبہ، کہ جو دین میں تفقہ حاصل کرتا ہے اللہ اس کے غموں کے لیے کافی ہوتا ہے، اللہ اور اللہ اسے روزی وہاں سے دیتا ہے اللہ کہ آدمی سوچ بھی نہیں سکتا ہے. سبحان اللہ. تو علماء جو یقیناً مخلص رہے ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے انتظام فرمایا ہے. جی تو تعلیمی سفر بڑی مشکلوں کے ساتھ گزرا. والد صاحب جو ہے بڑے نیک تھے، دادا ہمارے علماء کی بڑی قدر کرتے تھے، سبحان اللہ سبحان اللہ. جبکہ ہمارے دادا گاؤں کے مکھیا تھے جی اور پڑھے لکھے نہیں تھے، جی مگر ذہن بڑا تیز، قوت فیصلہ بڑا مضبوط، اور گاؤں کی پنچایتوں کو حل کرتے تھے، جی اور جہاں وہ بیٹھ جاتے تو بس وہی ہوتے تھے. جی. مگر میں نے دیکھا کہ بڑے مولانا صاحب نے ایک مرتبہ میری شکایت کرنے کے لیے ان کو بلایا، جی تو میں نے یہ دیکھا کہ میں درسگاہ پر بڑے مولانا صاحب بیٹھے ہیں اور جو مکھیا ہے وہ اکڑو دیوار پر ٹیک لگا کر دروازے کے پاس بیٹھا. حضرت بلاتے رہے ادھر آئیے، نہیں مولانا صاحب ہم یہی ٹھیک ہیں. جی اور اس وقت جب کچھ شکایت کی تو دادا نے میرے کہا کہ مولانا صاحب اپنے پوتے کو ہم نے آپ کے پاس بھیج دیا ہے، جی اس کو پڑھا کر مولانا بنانا ہے، جی. ہاتھ پیر مار کر توڑ دیجئے، کھانا ہم یہیں بھیجیں گے اللہ اور شکایت ہم نہیں سنیں گے. اللہ اللہ. تو یہ ان لوگوں کے اپنے محبت کا الگ انداز تھا. سبحان اللہ. کاش وہ جملے نہ ہوتے جی تو ہم شاید یہاں نہ ہوتے. جی ایک طرف تھا کہ دادا ادھر برداشت کرنے والے نہیں ہیں جی. اور ادھر حضرت کو پورا اختیار دے دیا گیا. اللہ اللہ اللہ. بہرحال ان لوگوں کی یہ محبتیں تھیں سبحان اللہ. جس کی وجہ سے الحمدللہ الحمدللہ. فقیر فارغ التحصیل ہوا، جی. اور حضور محدث کبیر دامت ظلہ العالی سے ختم بخاری شریف وہ آخری سال ہمارا تھا جو ہم نے پڑھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. درس بخاری حضور محدث کبیر سے ہی جامعہ اشرفیہ میں پڑھی سبحان اللہ. اور وہاں سے فارغ ہوئے. اور آج آپ دیکھ رہے ہیں جو سبحان کچھ کام کر رہے ہیں یہ سرکار محدث کبیر ہی کا فیضان ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور ایک یہ سوال تھا حضور کے جو ہے آپ مرکز ضیاء السنہ بول کر آپ جو مرکز چلاتے ہیں
اس کا بھی تعارف دیجیے تاکہ نوجوانوں کو رغبت ملے اس طرف جو آپ کام کر رہے ہیں، واٹس ایپ وغیرہ کے ذریعے وغیرہ سے آپ جو درس وغیرہ دیتے ہیں روزمرہ، اس پر بھی ذرا نظر ڈالیں ذرا۔ دیکھیے دینی خدمات کے مرحلے بڑے ہی دشوار کن ہوتے ہیں، جی قدم قدم پر بہت ساری دشواریاں ہوتی ہیں، جی مگر اگر آدمی ہمت کر لے تو تائید غیبی حاصل ہوتی ہے، جی سبحان اللہ فضل الہی شامل حال ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ فقیر 2002 میں فارغ ہوا اور اس کے بعد ہی سے درس و تدریس کی خدمات انجام دے رہا ہے، جی اور 2004 میں 2003 میں الجامعۃ الاشرفیہ ہی سے جی دارالفتہ میں دارالعلوم امام احمد رضا رتناگیری پہنچا، جی اور پھر وہاں سے میرا آنا ہوا جو ہے کرناٹکا میں جی مینگلور ڈسٹرکٹ میں موڈبدری، جی وہاں ایک ادارے میں نے 17 سال تک درس و تدریس کی خدمات انجام دیے، اور یہ ہر قدم پر میں جو حضور محدث کبیر کے فیضان کی بات کرتا ہوں جی 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 وہ یہی ہے کہ فقیر نے مسلسل 17 سال تک بخاری شریف کا درس دیا اور اب تک دے رہا ہے۔ سبحان اللہ 17 سال میں نے جس عمر سے درس بخاری شریف دینا شروع کیا ہے، یہ بحمدہ تعالیٰ یہ فضل ہے، کرم ہے آقاؤں کا، اللہ عز و جل کا فضل رہا کہ میں نے جس عمر میں کیا ہے بہت کم لوگ اتنی عمر میں درس بخاری دیتے ہیں، اور اب تک یہ سلسلہ جاری ہے۔ آپ جانتے ہیں جیسا کہ ہمارا اس وقت 2023 میں لاک ڈاؤن کے بعد فقیر نے ایک ادارہ قائم کیا مرکز ضیاء السنہ کے نام پر، جی جی اور یہ بھی ضیاء السنہ بھی ضیاء المصطفیٰ کی ایک تعبیر ہے، سبحان اللہ اسی سے۔ تو اس ادارے کا سنگ بنیاد بھی حضور محدث کبیر نے رکھا، جی اور جب ادارے کی تعمیر ہو رہی تھی تو جی اس وقت حضور محدث کبیر نے 2 نصیحتیں فرمائیں، جی 2 باتیں کہیں، ایک نصیحت ہے اور ایک ان کا جملہ جو ہم اپنی نگاہوں میں دیکھ رہے ہیں کہ پورا ہو رہا ہے۔ جی پہلی چیز تو یہ کہ میرا مجاز ذرا سخت ہے، جی میں جلدی کسی غلطی کو برداشت نہیں کر پاتا، جی جی تو حضور محدث کبیر دامت ظلہ العالی نے یہ فرمایا وہ سب ٹھیک ہے، یہ بتاؤ جب مدرسہ قائم کرو گے تو لوگ بہت ساری باتیں بنائیں گے، جی کیا برداشت کر پاؤ گے؟ میں نے کہا حضور یہ تو دین کے کام میں برداشت کرنا پڑتا ہے، دعا فرما دیں۔ جی فرمایا پھر ٹھیک ہے کام کرو، لوگ متوجہ ہوں گے۔ جی یہ جملہ حضور محدث کبیر کا رہا، اور یہ نصیحت فرمائی کہ پلٹ کر کسی معترض کا جواب دینے مت جانا، ہر کام کا جواب، ہر اعتراض کا جواب کام ہے۔ سبحان سرکار اللہ حافظ ملت نے فرمایا، سبحان اللہ اور یہ فرمایا جو سب کے لیے نصیحت ہے جی کہ آپ معترض جو آپ کو الجھانا چاہے گا، جی آپ کے کام میں رکاوٹ ڈالنا چاہے گا، آپ پلٹ کر اس کا جواب دو گے تو 2 قدم آپ رک جاؤ گے، آپ آگے بڑھ جاؤ اور اس کے اعتراض کا جواب کام کر کے دو۔ الحمدللہ جی ہم نے یہ دیکھا کہ جیسے ادارے کا قیام شروع کیا، جی سعید امتیاز صاحب، علی رضا بھائی، یہ سب لوگ جانتے ہیں کہ 2 سالوں کے اندر، یعنی لاک ڈاؤن میں تو سنگ بنیاد رکھی تھی، جی لیکن لاک ڈاؤن کے بعد تعمیری کام شروع ہوا، جی اور اس میں برکت رہی سرکار قائد ملت شہزادے تاج الشریعہ کی۔ جی 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 کہ ماشاء اللہ اتفاق یہ کہ وہ بھی تشریف لے آئے کھنڈر میں، اور میں نے یہ دیکھا ان کے اعلیٰ اخلاق کو کہ جو آدمی کبھی جو ہے اس قدر عالی شان والا ہو، جب وہاں پہنچے کھنڈر تھا، مٹی تھی، دھول تھی، گاڑی سے سیدھا اترے اور ایک اسکوٹر پر بیٹھ کر سیدھا دعا کرنی شروع کر دی سبحان اللہ دھول کے اندر۔ میں نے حضور قائد ملت سے کہا حضور کار میں تشریف رکھیں، دعا فرمائیں، جی تو بہرحال حضرت نے دعا فرمائی، اور ان کا ایک جملہ تھا کہ مولانا جنگل میں آپ منگل کر رہے ہو۔ اللہ اللہ تو یہ دونوں جملے جو ہیں سرکار قائد ملت کے، حضور محدث کبیر کے، کبیر کے کہ لوگ متوجہ ہو رہے ہیں، سبحان اللہ اور جو وہاں پہنچ رہا ہے بے ساختہ وہ یہی جملہ کہتا ہے، سبحان اللہ آپ نے تو جنگل میں منگل کر دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اس سبحان وقت ادارے میں 100 بچے بچیاں پڑھ رہی ہیں، سبحان اللہ اور درجہ ناظرہ، حفظ، عالمیت، جی لڑکوں کے لیے بھی اور لڑکوں کے لیے یہ سارے شعبہ جات، اس کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم کا اہتمام ہے۔ دعا کریں کہ اللہ رب العزت مجھے خلوص کے ساتھ سبحان اللہ آمین اس عمل کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، غیب سے مدد نازل۔ آمین آمین آمین۔ اور حضور لگے ہاتھ یہ بھی سوال ہے کہ آج جو ہے بر صغیر ہند و پاک میں افراط و تفرید کا ماحول ہے، اور نام نہاد
मौलाइयत कैसा अपने लपेटे में ले रही है, और ये बहुत सारे लोगों को एतराज़ होता है और उनकी तरफ ये लोग मुतवज्जो होते हैं कि इल्म की बुनियाद पर ये लोग सैयदना सरकार मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अफजल कह रहे हैं, अफजलियत सैयदना सिद्दीक़ अकबर पर हमला कर रहे हैं। तो हज़रत ये बताइए कि जो है मतलब ये लोग ये कह रहे हैं कि ज़ाहिरी तौर पर खलीफा अव्वल हज़रत अबू बकर है, रूहानी तौर पर मौलाए कायनात है, इस पर आप रोशनी डालिए हज़रत। दरअसल ये एक तरह का धोखा है जी। और दरअसल इस वक्त चूँकि सोशल मीडिया, व्हाट्सएप और फेसबुक वगैरह का दौर है जी जी तो इल्म मुकम्मल लोगों को मिल नहीं पा रहा है जी थोड़ी सी बातें मैसेज फ्लैट हो जाता है जी और लोग उसकी वजह से धोखे में आ जाते हैं और धोखा दे दिया जाता है। जी इसीलिए हम अपने कौम को ये समझाते हैं कि आपका काम दलाइल में नज़र करना नहीं है। जी 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 जो अहले सुन्नत वल जमात की मुसल्लमात हैं उस पर मजबूती से कायम रहें। जी अगर कोई शुकूक व शुबहात डालता है जी तो उलमा के पास उन्हें लाया जाए जी और ख़ुद जाएं और वहाँ उसका हल तलाश करें। सुभान अल्लाह। यहाँ कितना ख़तरनाक ये रास्ता अपनाया गया कि इल्म की बुनियाद पर जी जी बिला शुबहा सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु बाबो मदीनतुल इल्म है ना। बिल्कुल बिल्कुल सर हदीस पाक ये है, बयान की जाती है कि फरमाया अना मदीनतुल इल्म व अजू बाबुहा। जी हदीस पाक पर बहस से अलग जी यहाँ यकीनन फजीलत का मदार इल्म तो है जी मगर असल है ईमान, क़ुव्वत ईमानी। ज़ुहद व तक़वा। सुभान अल्लाह। क़ुव्वत ईमानी ये अल्लाह के यहाँ कुर्ब की जो चीज़ है वो असल है क़ुव्वत ईमानी। जी जितना ईमान कवी होगा उतना बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में कुर्ब ज़्यादा होगा। जी तो तक़र्रुब इलल्लाह का ज़रिया और अल्लाह की बारगाह में बंदे का मुक़र्रब होना, इसकी असल बुनियाद है क़ुव्वत ईमानी। जी और हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मज़बूत ईमान अंबिया और रसूल के बाद जी किसी का नहीं है। जी अफ़ज़लुल बशर बअदल अंबिया भी तहक़ीक़ जो कहा जाता है वो यही है कि क़ुव्वत ईमानी सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु की सबसे ज़्यादा रही। सुभान अल्लाह। इस पर दलाइल मौजूद हैं। जी अब यहाँ पर ये मैं बात कहूँ कि क़ुव्वत ईमानी असल है, तो जब क़ुव्वत ईमानी होगी तो इल्म की क़ुव्वत भी सबसे ज़्यादा होगी। सुभान अल्लाह। ये इसी पर दाल है। इसलिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर फरमाया, बुखारी शरीफ किताबुल इल्म की हदीस पाक है, बेनी अल्फाज इस वक्त जहन में नहीं आ रहे हैं, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इन्नी अतकाकुम व अअलमकुम बिल्लाहि अना। जी जी मैं तुम में सबसे ज़्यादा अल्लाह से डरने वाला हूँ और मैं तुम में सबसे ज़्यादा अल्लाह को जानने वाला हूँ। सुभान अल्लाह। अब कुरान पाक की आयत को देखें। जी अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल इरशाद फरमाता इन्न अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम। ये कुरान पाक की आयत है कि तुम में अल्लाह के यहाँ सबसे ज़्यादा इज़्ज़त वाला वही है जो सबसे बड़ा मुत्तकी हो। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं तुम में सबसे ज़्यादा अल्लाह से डरने वाला हूँ और सबसे ज़्यादा अल्लाह को जानने वाला हूँ। अब क्यों? इसलिए कि जितना ज़्यादा अल्लाह का इल्म होगा उतना ही ज़्यादा तक़वा होगा, जितना ही मार्फत इलाही मजबूत होगी तक़वा उतना ज़्यादा होगा। और रब की मार्फत सबसे ज़्यादा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को है। बेशक। इसलिए कायनात में सबसे ज़्यादा जी अगर तक़वा किसी के पास है तो सैयदुल मुत्तकीन कौन है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बेशक वसल्लम। बेशक बेशक ये बात तय हो गई। बेशक। अब हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का ईमान कितना मजबूत है, कितना मजबूत है। ख़ुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैंने जिस किसी पर भी इस्लाम को पेश किया, हर किसी ने कुछ न कुछ ना शुबहा पशु पेश किया, जी। आगे पीछे बात करी, जी लेकिन सिवाय अबू बकर सिद्दीक़ वाह कि मैंने जैसे सुभान उन पर अल्लाह। इस्लाम पेश किया, सुभान ईमान अल्लाह। पेश किया, उन्होंने बग़ैर किसी तरद्दुद के फ़ौरन इस्लाम को कबूल किया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो ये तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की क़ुव्वत ईमानी है। सुभान अल्लाह। और क़ुव्वत ईमानी हमने बता दिया कि क़ुव्वत ईमानी उसी बिना पर होगी जब रब की मार्फत सबसे ज़्यादा होगी। सुभान अल्लाह। तो गोया कि साबित हुआ कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का इल्म भी सबसे ज़्यादा है। सुभान क्योंकि अल्लाह। इल्म ज़्यादा होगा
تو معرفت الہی زیادہ ہوگی، معرفت زیادہ الہی زیادہ ہوگی تو تقوی زیادہ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اب یہاں پر خود ایک روایت موجود ہے کہ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ تشریف لائے اور آپ نے نصیحت فرمائی، اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں سے، اللہ کا ایک بندہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے کہ وہ چاہے دنیا کی زندگی پسند کرے چاہے وہ آخرت کی زندگی کو پسند کر لے۔ اللہ کے اس بندے نے آخرت کو پسند کیا ہے۔ راوی حدیث فرماتے ہیں کہ سب نے سنا مگر حضرت ابو بکر صدیق سن کر رونے لگے۔ اللہ، لوگوں نے یہاں تک کہا کہ یہ بوڑھے کو ہے نا، جی، کمزور آدمی کو، ان کو کیا ہو گیا ہے کیوں رو رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا ہے نا کہ ایک اللہ کا بندہ ہے جسے اللہ نے اختیار دیا ہے، اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ اللہ، مگر بعد میں پتہ چلا اللہ، وہ بندہ کوئی اور نہیں، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور اللہ، اس چیز کو صحابہ میں کوئی نہ سمجھا، صرف اور صرف حضرت ابوبکر صدیق اللہ، سمجھے جو اللہ، مصطفیٰ کے سبحان اللہ، راز کو جاننے والے ہیں۔ واہ تو واہ، کلام مصطفیٰ کو سب سے زیادہ سمجھنے والے کون؟ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سبحان ہیں، جو اللہ، فرمایا رازدار نبوت سبحان اللہ، علیہ السلام۔ سبحان اللہ، اب حضرت ابوبکر صدیق کا علم بھی سب سے زیادہ ہے، حضرت ابوبکر صدیق کا تقویٰ بھی سب سے بلند ہے، سبحان حضرت اللہ، ابوبکر صدیق کی فضیلت بھی سب سے بلند ہے۔ سبحان اللہ، خود حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال ہوا۔ اب یہ اعتراض تو عموماً وہی کہتے ہیں جو اپنے آپ کو محب اہل بیت کہتے ہیں۔ جی جی جی، انشاءاللہ الحمدللہ سچے محبت کرنے والے ہم ہیں، جی اس لیے کہ محبت کی دلیل کیا ہے؟ جی، عربی کا شعر ہے، لو کان حبک صادقا لاطعتہ ان المحب لمن یحب مطیع۔ اگر تیری محبت سچی ہے تو جس سے تو محبت کرتا ہے اس کا تو فرما بردار ہوگا۔ اگر سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے سچی محبت کس کو ہے؟ جی، آؤ اس کو دیکھا جائے۔ جی، محبت کی کا مدار اور پہچان یہ ہے کہ محبوب کی ہر بات مانی جائے۔ مانی جائے، تو اتباع، اگر سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے محبت ہے جی تو ان سے ہی پوچھ لیا جائے جی، کہ آپ بتائیں کہ سب سے افضل کون ہے، تو ہم کیا پوچھیں؟ خود جی، بخاری شریف میں امام بخاری نے یہ روایت نقل فرمائی کہ آپ کے شہزادے حضرت سیدنا محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ آپ یہ بتائیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں سب سے افضل کون ہے؟ تو حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ابو بکر۔ پھر اس پوچھا اس کے بعد کون؟ فرمایا عمر۔ تو حضرت محمد بن حنفیہ کہتے ہیں میں ڈرا جی، کہ اگر اب پوچھوں گا تو ضرور سیدنا عثمان کا نام لیں گے، اللہ، اس لیے میں نے کہا اس کے بعد آپ۔ تو ارشاد فرمایا میں تو ایک اللہ کا بندہ ہوں۔ اللہ اکبر، تو جب اللہ اکبر، حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ خود اس بات کا فیصلہ کر رہے ہیں کہ جی، سب سے افضل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر صدیق ہیں، تو ایک محب علی کو چاہیے کہ وہ اپنے محبوب کی بات مانے۔ اتباع کریں۔ اور الحمدللہ سبحان اللہ، سچے محبت کرنے والے ہم ہیں، الحمدللہ، اسی لیے ہم حضرت ابوبکر صدیق کو سب سے افضل مانتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور حضور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجوہات بھی بیان فرما دیجیے آپ، کیونکہ مسائل پورے آپ کی شہادت کے بعد ہی جو ہے وقوع پذیر ہوئے۔ جی، اصل میں دیکھیے اللہ عز و جل کہتے ہیں کہ جی، نوشتہ تقدیر قلم لکھ چکا ہے، وہ تو ہونا ہے، اور فتنے پیدا ہوں گے ہونے ہیں، جی، لیکن فتنے اسلام میں اور فتنوں کے بیچ میں جی، دروازہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسلم شریف کی حدیث پاک ہے جی، کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تشریف فرما تھے، جی، اور وہاں سوال ہوا، حضرت عمر فاروق نے خود پوچھا جی، کہ اس فتنے کے بارے میں مجھے بتاؤ۔ جی، ہاں، تو کسی نے اولاد کی فتنے کا ذکر کیا، کسی نے مال کی فتنے کا ذکر کیا۔ جی، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں اس فتنے کے بارے میں نہیں پوچھ رہا ہوں، میں اس فتنے کے بارے میں پوچھ رہا ہوں الذی تموج کموج البحر، تموج کموج البحر، جی، جو سمندر کی طرح ایک سونامی کی طرح آئے گا۔ تو ایک صاحب کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ مجھے معلوم ہے اس فتنے کے بارے میں جو حدیث سرکار نے بیان فرمائی، لیکن اے عمر فاروق رضی اللہ عنہ امیر المومنین، آپ کو غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان بینک و بینہ باب مغلق، آپ کے اور اس کے درمیان ایک دروازہ ہے جو بند ہے، اللہ، قریب ہے کہ وہ دروازہ توڑ دیا جائے گا۔ اللہ، تو حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ دروازہ توڑ دیا جائے گا، توڑ دیا جائے گا، کہاں توڑ دیا جائے گا؟ اللہ، تو فرمایا کاش کھول دیا جاتا، اللہ، تو بعد میں بند کیا جا سکتا تھا، فتنے کو پوچھ کاچ کے باہر پھینک دو
دروازہ بند کر دو. جی جی لیکن توڑ دیا جائے گا تو بڑا مشکل ہوگا. جی مجلس ختم ہو گئی, جانے لگے تو پوچھا کسی نے کہ بھئی وہ فتنہ, وہ دروازہ کیا ہے؟ تو بولے کہ وہ دروازہ عمر ہیں. اللہ. تو سائل نے پوچھا کہ اس کا مطلب شہید کر دیے جائیں گے عمر؟ میں ہاں حضرت عمر شہید کر دیے جائیں گے. تو پوچھا کیا حضرت عمر کو معلوم ہے کہ وہ دروازہ میں ہوں اور میں شہید کر دیا جاؤں گا؟ فرمایا واللہ عمر کو یہ معلوم ہے کہ وہ دروازہ وہی ہیں اور انہیں یہ بھی پتا ہے کہ وہ شہید کر دیے جائیں گے. اللہ اکبر. اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد جی جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے جی 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 تو ابتدائی حالات تو بڑے اچھے تھے, کیونکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بڑے نرم دل تھے, رقیق القلب تھے. جی تو ابتدائی وقتوں میں بڑے مقبول ہوئے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تو سخت تھے, جی ہے نا, جی جی غلط جی باطل کے لیے سخت تھے. جی 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 یہ سمجھیے کہ فتنے گھس نہیں پائے, جی اپنا پیر نہیں جما سکے. جی. حضرت ابو بکر کی صداقت و جرات اور حضرت عمر کے درے سبحان اور اللہ. ان کی جو سختی تھی دین کے معاملے میں. جی لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا جو دور تھا ابتدائی جی بہت ہی مقبولیت والا تھا, جی مگر بعد میں فتنوں نے جنم لیا اور وہ ہو چکا ہے کہ ہونا ہے, فتنے تو آئیں گے. جی جی اب اس میں یہودیوں نے اب کھیل کھیلنا شروع کیا جی اور عبداللہ ابن سبا کا گروہ جو ہے جی اس میں بہت تیزی کے ساتھ متحرک اور فعال بن گیا. جی تو ان لوگوں نے یہ کیا کہ علاقوں میں جگہ جگہوں پر الگ الگ شہروں میں جا کر, جی ظاہر سی بات ہے مقدمات آتے تھے, فیصلے ہوتے تھے, جی تو جب فیصلہ ہوگا تو ایک فریق کے موافق ہوگا, جی ایک فریق کے مخالف ہوگا. جی اور اب جو رحمتیں سرکار کے پاکیزہ زمانے سے زمانہ دور ہو رہا ہے تو اب جو ہے رحمتیں کم اٹھتی جا رہی ہیں جی. اور جو ہے فتنے ابھرنا شروع ہوتے ہیں. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وصال فرمانے کے بعد حدیث شریف ہے کہ سرکار کو جب دفن کیا گیا تو صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ابھی اپنے ہاتھوں سے مٹی جھاڑی ہی تھی جی. کہ مدینہ کی در و دیوار جو سرکار کے ظاہری حیات طیبہ میں چمک رہی تھیں وہاں ہمیں اندھیرا محسوس ہونے لگا. اللہ. تو اتنا فرق صرف دنیا سے بظاہر پردہ فرمانے پہ ہوا, اور یہاں عرصہ تو تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ 15 سال 20 سال گزر چکا تھا. جی. تو اب ایسے لوگ آ گئے جو بڑے جلدی کسی کے بہکاوے میں آ جاتے تھے. جی 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 اب جگہ جگہ پر مخالفین کو ان لوگوں نے حضرت عثمان غنی کے خلاف بھڑکانا شروع کیا اور یہودیوں نے اپنے جال پھیلانے شروع کیے, منافقین کھڑے ہو گئے. اب ایک جتھا تیار ہوا جگہ جگہ سے. جی جی یہ جتھے تیار ہوئے اور اسباب و وسائل کی تلاش میں تھے کہ کوئی موقع ایسا ملے جی. جس کی وجہ سے کچھ فتنے بڑے کیے جائیں. جی اور اللہ کی مرضی یہ ہوا کہ مصر کے گورنر کے ہاں گڑبڑیاں شروع ہوئیں. کئی بار وہاں سے لوگوں نے حضرت عثمان غنی سے مطالبے کیے, تو لاسٹ میں جب سختی ہوئی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے, میں بہت اختصار کر رہا ہوں, جی 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 حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کیا کہ مصر کے 500 لوگ آئے ہوئے تھے اور مطالبہ کر رہے تھے کہ جو گورنر ہے اس کو ہٹائیں, وہ ظلم کر رہا ہے, اور کسی دوسرے کو گورنر بنا دیں. تو اس وقت حضرت عثمان غنی نے کہا کہ ٹھیک ہے تم ہی کسی کو پسند کر لو مدینہ سے, میں اسے گورنر بنا دیتا ہوں. تو حضرت محمد ابن ابو بکر کو ان لوگوں نے پسند کیا کہ انہیں مصر کا گورنر بنا دیا جائے. حضرت عثمان غنی نے لکھ دیا کہ آپ لے کر جائیں اور یہ گورنر بن جائیں, اور جو پہلے گورنر ہیں ان کو معزول کر دیا جائے. اب یہ قافلہ چلا 500 لوگوں کو لے کر محمد ابن ابو بکر مدینہ سے کہاں نکلے؟ مصر گورنر کے پوسٹ لینے کے لیے. اب یہ راستے ہی میں تھے کہ انہوں نے دیکھا کہ ایک جو ہے سانڈنی تیزی سے بھاگ رہی, اس پر کوئی غلام بیٹھا ہوا ہے. جی. اس کے نقل و حرکت سے ڈاؤٹ ہوا کہ کچھ گڑبڑ معاملہ ہے. جی. تو دوڑا کر اسے پکڑا گیا. تو پکڑا گیا تو دیکھا گیا کہ وہ غلام ہے حضرت عثمان غنی کا. جی. سانڈنی بھی عثمان غنی کی ہے. اس کے پاس تھیلا جھاڑا تو اس میں ایک رقعہ ملا. رقعے میں لکھا تھا کہ جب تمہارے پاس مصر کے گورنر کو خط لکھا ہوا تھا جی جی سل مہر کے ساتھ جی کہ یہ جب ابو بکر محمد بن ابو بکر تمہارے یہاں پہنچیں تو ہیلے بہانے سے محمد بن ابو بکر کو قتل کر دینا, اللہ اپنی جگہ پہ تم رہنا جب تک کہ میرا دوسرا پیغام نہ آ جائے. ظاہر سی بات ہے جی. یہ تحریر پڑھ کر کس کو غصہ نہیں آئے گا؟ ظاہر سی. حضرت محمد بن ابو بکر کے دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی کہ بھئی ایک طرف تو عثمان غنی مجھے گورنر بنا رہے ہیں جی, اور پیچھے سے مجھے میرے قتل کی سازش ہو رہی ہے. اللہ اکبر. اب یہاں لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ سانڈنی پر بیٹھا غلام
اسی راستے سے کیوں جا رہا ہے جس راستے پر محمد ابن ابو بکر جا رہے ہیں. جی گویا کہ یہ خط وہاں پہنچانا نہیں تھا, خط ادھر پہنچا, یہ خط پکڑانا تھا محمد ابن ابو بکر کو. تو گویا کہ ایک سازش اور چال چل رہی تھی جو قصر خلافت سے لے کر وہاں تک, جس کی خبر عثمان غنی کو نہیں تھی. یہی ایک پوائنٹ ہے جو حقیقت کو اجاگر کر دیتا ہے. یہ اس فقیر کے ذہن میں یہ بات آئی جو میں نے یہاں پر آپ کے سامنے واضح کی. بہت اہم بات ہے, ورنہ وہ اگر چپکے سے خط گورنر تک پہنچانا چاہتا تھا تو اور دوسرے راستے لے سکتا تھا, ظاہر سی بات, کوئی اور دوسرا راستہ اپنا. گویا کہ وہ دکھا رہا ہے کہ مجھے دیکھو اور مجھے پکڑو اور خط لے لو. وہ ایسی حرکت کیا ہے. اب محمد ابن ابو بکر وہاں جانے کے بجائے پلٹ آئے اور قصر الخلافہ کو گھیر لیا. تو یہ تو سنجیدہ لوگ تھے جنہوں نے گھیرا تھا, لیکن یہی موقع کی تلاش میں محمد ابن سبا کا گروہ پورا پہلے سے موجود تھا, یہودیوں کا, بلوائیوں کا. اب نہ جانے کہاں کہاں جہاں جہاں سے مخالفین کو ان لوگوں نے بھڑکا کے رکھا تھا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے خلاف, وہ سارے کے سارے لوگ فوراً, کیونکہ وہ اسی طاق میں بیٹھے ہوئے تھے, سارے کے ساتھ. ابھی اس وقت دیکھ لیجئے کہ عراق پہ حملہ کرنا ہوا تو 32 ملک ایک ساتھ اکٹھا ہو گئے. لیبیا پہ حملہ کرنا ہوا, سب اکٹھا ہو گئے. یعنی یہ ہمیشہ اسی پلان میں ہیں کہ کہاں سے مسلمانوں کو کمزور کیا جائے. تو یہ مضبوطی ان کی ہے. آنن فانن لاکھوں لوگ جو ہے حضرت عثمان غنی کے گھر کو گھیر لیے. اب سب کلمہ پڑھنے والے ہیں اور حرمت کلمہ کا احترام ہمیشہ رہا ہے. یہ اصل سبب بنا یہاں پر حضرت عثمان غنی کو گھر میں گھیرنے کا اور ان کے اوپر حملہ کرنے کا, جس کی بنا پر. اچھا, اب محمد ابن ابو بکر جو ہے حضرت عثمان غنی کو شہید نہیں کرنا چاہتے تھے اور نہ انہوں نے شہید کیا. انہوں نے گھیرا اور مطالبہ جاری تھا کہ بھئی ایسا کیوں کیا گیا, اس کا فیصلہ ہو, اس کا حساب و کتاب لیا جائے. نتیجہ یہی ہوا کہ حضرت علی مرتضیٰ تشریف لائے, اکابر صحابہ آئے, عثمان غنی سے بات چیت ہوئی اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے قسم کھائی کہ جو ہے میں نے نہیں بھیجا. لیکن یہاں پر بات کی وضاحت ضروری ہے, بات اگرچہ لمبی ہو. اب وہاں پر جو خط لایا گیا تو لیٹر پیڈ بھی عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا ہے, مہر بھی, سل بھی انہی کی ہے, غلام بھی انہی کا ہے, سانڈنی بھی انہی کی ہے. مگر عثمان غنی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نہیں لکھا ہے. مروان موجود تھا وہاں پر. تو اب یہ ہوا کہ مروان کا یہ کام ہے, مروان کو بھیجا جائے. اب مروان کو دینا چاہیے, تو لوگ کہتے ہیں مروان کو حوالے کیوں نہیں کیا. سوال یہ ہوتا ہے کہ مروان کو حوالے کیوں نہیں کیا. یہ یاد رہے کہ مسلم شریف کی ایک روایت ہے, ایک صحابی رسول ہیں, اس وقت نام مجھے نہیں یاد آ رہا ہے, اب کتاب ہوتی تو میں حدیث آپ کے سامنے کھول کے رکھتا, کہ وہ کہتے ہیں کہ کاش میں آج ایمان لایا ہوتا. کیا وہ بات تھی؟ جنگ ہو رہی تھی. کہتے ہیں کہ ایک کافر تھا جو بڑی ہی تیزی کے ساتھ چالاکی سے کئی لوگوں کو اس نے شہید کر دیا. میں اس کے گھات میں لگا اور گھات میں لگنے کے بعد میں نے موقع پایا اور اسے پٹکا, اس کے سینے پہ سوار ہو گیا. اور جیسے میں سوار ہوا تو اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے اس کی گردن مار دی. کلمہ تو پڑھا اس نے, مگر میں نے اس کو قتل کر دیا, یہ سوچ کر کہ یہ اب تک تو مسلمانوں کو مار رہا ہے, اب جب دیکھا میری جان جا رہی ہے تو کلمہ پڑھ رہا ہے, تو موت کے ڈر سے کلمہ پڑھ رہا ہے, سچ میں کلمہ نہیں پڑھ رہا, اس لیے میں نے مار دیا. سرکار کی بارگاہ تک خبر پہنچ گئی. میں پہنچا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے اسے قتل کر دیا. کہاں یا رسول اللہ؟ فرمایا کہ تم نے اسے قتل کر دیا جبکہ اس نے لا الہ الا اللہ کہا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ, اس نے دل سے کلمہ نہیں پڑھا تھا, موت کے ڈر سے پڑھا تھا. نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلا شققت قلبہ, حلا شققت قلبہ, حلا شققت قلبہ. جلال سے فرمایا کیا تم نے اس کا دل پھاڑا تھا؟ دیکھا تھا کہ اس نے دل سے پڑھا تھا کہ ڈر سے پڑھا تھا؟ صحابی رسول فرماتے ہیں کہ سرکار کا جلال دیکھ کر میں کانپ گیا اور کہنے لگا کاش میں اب تک ایمان نہ لایا ہوتا, آج ایمان لایا ہوتا سرکار کے جلال کی بنا پر. تو کلمے کی حرمت کا یہ عالم ہے کہ کلمہ اس نے پڑھا تو تم نے کیوں قتل کر دیا. اب یہاں پر ایک طرف مروان کلمہ پڑھ رہا تھا, وہ اس کے بارے میں کیا تھا کیا نہیں تھا وہ اپنی جگہ ہے. مروان ایک طرف کلمہ پڑھ رہا تھا, ظاہری حال اس کا اسلام کا تھا. اب تحریر کی بنا پر کہ تحریر مروان کی ہے, تو تحریر کا فائدہ تو ہمیشہ ملزم کو ہو جائے گا. وصول ہے, الخط تو یشبہ الخط, تحریر کی نقل ہو سکتی ہے. تو کیا یہ تحریر دلیل بن سکتی ہے کہ اس کی بنا پر مروان کو قتل کر دیا جائے؟ یہ دلیل شرعی ہے.
نہیں، نہیں، ہمیں حکم ہے دلیل شرعی پہ عمل کرنے کا۔ سبحان اور عثمان غنی جیسا خلیفہ کیا شریعت کے خلاف کام کرے گا؟ ہرگز نہیں۔ اب یہ تو نفرت ہے اور ایک بغض و عداوت ہے جو یہاں رشتہ داری، خاندان، قبیلہ جوڑا جاتا ہے۔ اسلام میں ان پاکیزہ نفوس قدسیہ نے کبھی رشتہ داریوں کا خیال نہیں کیا، کبھی انہوں نے اپنوں کا خیال نہیں کیا ہے۔ انہوں نے جب بھی خیال کیا ہے تو اسلام کے پرچم کا، کلمہ اسلام کا اور دین کا خیال کیا۔ سبحان اللہ۔ اب اس لیے حضرت عثمان غنی نے مروان کو حوالے نہیں کیا، کیونکہ یہاں پر اگر وہ حوالے کر دیتے تو وہ مارا جاتا، جبکہ دلیل شرعی وہاں پر اس کے جرم پر کے لیے ثابت نہیں ہو رہی تھی، جی اس لیے حضرت عثمان غنی نے اسے حوالے نہیں کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب اس کے بعد تو شہادت کا واقعہ تو آپ جانتے ہیں۔ جی جی، یہ تو ان لوگوں کے غلط رویوں کی بات کر رہا ہوں جو لوگوں کے درمیان فتنہ کھڑا کرتے ہیں۔ جی جی، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ اب روافظ کا آپریشن تو ہو رہا ہے حضرت، لگے ہاتھ یہ بھی کہ جو ہے آج کل جو ہے ہمارے اہل سنت کے نوجوان بچے اس طرح مرعوب ہو رہے ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے جو منسوب عید غدیر ہے، یہ عید غدیر کیا ہے اور یہ منانا کیسا حضرت؟ جی، عید غدیر دیکھیے، روافظ کا آپریشن تو ہونا چاہیے، مگر جی، ہماری کوشش یہ ہے کہ جو ناسمجھ ہیں یا جی، ان کے چنگل میں پھنسے ہیں جی جی، وہ صحیح راستے پہ آ جائیں، جی جی، کیونکہ ایمان اور عقیدہ یہی اصل سب سے بڑی دولت ہے، جیسا کہ آج آپ نے سرکار محدث کبیر سے جی، سماعت کیا، نصیحت کیا۔ جی جی، دیکھیے، یہ عید غدیر، یوم غدیر جو ہے، جی، یہ حقیقت یہی ہے کہ یہ شیعہ روافظ کی ایجادات ہیں۔ جی، دراصل یہ عید غدیر منانے کے پیچھے وہ وہی خلیفہ اول اور خلیفہ بلا فصل کی اسٹریٹجی، ہاں، وہ ان کا وہی کیا ہوتے ہیں، اسٹریٹجی، ان کا جی، منصوبہ دراصل منصوبہ ہے۔ وہاں وہ یہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ حضرت علی مرتضیٰ جو ہے رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں فرمایا کہ من کنت مولا فعلی مولا، جی، اللہ موالے من والا۔ اب یہاں پر وہ عاد من عادہ، پوری روایت تو پڑھنی چاہیے، جی، ہے نا؟ پس منظر کسی بھی بتانا چیز چاہیے۔ کا معنی اور مفہوم طے کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اسے ہر طریقے سے دیکھا اور پرکھا جائے۔ دراصل اس کے پیچھے معاملہ یہ ہے کہ کسی ایک موقع پر حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو اور دو لوگوں کو سرکار نے کہیں بھیجا تھا، جی، ایک موقع پر وہاں کچھ معاملہ ہوا مال غنیمت کے مال تعلق غنیمت کے۔ سے یا جو ہے کچھ مال وصول کرنے کے تعلق سے، تو جو ساتھی تھے ان کو اعتراض تھا حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سمجھے؟ جی، تو مولا مشکل کشا رضی اللہ عنہ پر ان کو اعتراضات تھے اور وہ آ کر کے انہوں نے سرکار سے شکایت کر دی، جبکہ وہاں حضرت علی حق بجانب تھے، جی، ٹھیک ہے۔ تو اب اس موقع پر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، من کنت مولا فعلی مولا، میں جس کا مولا ہوں علی بھی اس کے مولا ہیں، میں جس کا مولا ہوں علی بھی اس کے مولا، علی بھی اس کے مولا ہیں۔ تو اب اے اللہ، جو علی سے محبت کرے اس سے تو بھی محبت کر، اور جو علی سے نفرت کرے اس سے تو بھی جو ہے نفرت کر۔ یہاں مولا سے مراد کیا ہے؟ جی، بمانا خلافت ہے کیا؟ یہ مولا سے کس اعتبار سے خلافت مراد دی جاتی ہے؟ جی جی جی، میں جس کا مولا ہوں علی اس کے مولا ہے۔ تو اب ایک بات بتائیے کہ یہاں کتنی خطرناک شیعہ اور رافضیوں کے وہ گندے عقیدے کی ترجمانی دبے لفظوں میں کر رہے ہیں، وہ کھل کے نہیں کر پا رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا حضرت آدم کے مولا نہیں ہیں؟ ہاں، کیا اگر مولا بمانا مالک آقا مان لیا جائے، سردار کے مان لیا جائے، جی، تو کیا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت نوح کے مولا نہیں؟ جی، کیا حضرت ابراہیم کے مولا نہیں؟ جی، ہیں؟ انا سید الاولین والآخرین، سبحان اللہ، میرے آقا تو اولین و آخرین کے سردار ہیں۔ سبحان تو اللہ، معاذ اللہ یہ شیعہ جو ان کا عقیدہ خبیثہ ہے کہ وہ حضرت علی کو سب سے افضل مانتے ہیں، جی، یہاں تک کہ انبیاء کرام سے بھی افضل مانتے ہیں، ہے نا؟ تو مولا مشکل کشائی سے پاک ہے، یہ ان کا گندہ عقیدہ ہے۔ تو یہ کس اعتبار سے یہ معنی لیا جا رہا ہے؟ جی، تو گویا کہ وہ دبے لفظوں میں یہ بھی بتانا چاہتے ہیں جو ان کا عقیدہ گندہ عقیدہ ہے، جی، ہے نا؟ کہ نور محمدی کی جگہ پر حضرت مولا مشکل کشا کو لاتے ہیں کہ حضرت یونس علیہ السلام جو مچھلی کے پیٹ میں تھے تو یہ تھا،
جبکہ ہر جگہ جہاں بھی جلوہ فگن رہا وہ نور محمدی رہا. بالکل. مگر اس جگہ پر یہ جو ہے اللہ تعالیٰ انہیں تباہ و برباد کرے. قاتل اللہ روافضہ، اللہ روافظ کو تباہ و برباد کرے. آمین. کہ وہ وہاں پر حضرت مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لا کر فٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ اکبر. یہاں مطلب یہ ہے کہ میں جو مجھ سے محبت کرتا ہے، جی جس کا مجھ سے تعلق ہے، وہ علی سے بھی وہ محبت کرے گا. جی. اور جو علی سے محبت کرے، کیونکہ آگے کا لفظ ہے اللہ والے من والا، جی. جو علی سے محبت کرے اس سے تو بھی محبت کر. سبحان اللہ. اور جو علی سے نفرت کرے تو اسے اے اللہ تو اسے بھی نفرت کر. تو اس موقع پر سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قرب جو مصطفیٰ سے تھا، جی ہے نا، ان کی عظمت و شان، یہ ان کی محبت جو ضروری ہے، اس کو سرکار نے بیان فرمایا. تو یہ غدیر جو یوم غدیر، عید غدیر وغیرہ منایا جاتا ہے، جی. یہ اسی مقصد کے لیے شیعہ روافظ کی اپنی ایجادات ہیں. جی. اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. مسلمانوں کو اس سے بچنا چاہیے اور ان کے دھوکے میں نہیں آنا چاہیے. جی بالکل بالکل. جزاک اللہ. حضور ایک سوال یہ بھی ہے کہ آل محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور اہل بیت اطہار کا کس پر اطلاق ہوتا ہے؟ دیکھیے، آل جو ہے، جی یہ آل اور اہل ایک لغوی بحث ہے یہاں پر. جی. میں اس میں نہیں جانا چاہتا. جی. دیکھیے کہ آل میرے جی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح ہے، جی. آلی کلو مومن تقی، جی. ہر متقی مومن میری آل ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سمجھ رہے کہ نہیں؟ اور اسی طرح خود سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلمان منا من اہل بیتی. سبحان اللہ. سلمان ہم میں سے ہمارے اہل بیت سے ہے. تو ہر اس مومن کو جس سے خاص تعلق ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ عالم داخل ہوگا. سبحان اللہ. قیامت تک ہر مومن متقی عالم داخل ہے. جی. یہ تو ہوا. اہل بیت، اہل بیت کا معنی ہی ہے گھر والے. سبحان اللہ. بے شک. اہل بیت کا معنی ہوتا ہے گھر والے. گھر والے ہے نا. اب جو قرآن مقدس کی آیت ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، جی ہے نا، کہ اللہ چاہتا ہے اہل بیت کی تمہیں جو ہے خوب خوب پاک کر دے اور ساری گندگی تم سے دور کر دے. یہ آیت کریمہ ہوئی. سوال یہ ہے کہ اگر اس آیت کریمہ میں عمومی طور پر سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت شامل ہیں، امام حسن حسین شامل ہیں، جی حضرت علی مرتضیٰ سرکار شامل ہیں، مولا مشکل کشا، تو پھر نبی کریم کو الگ سے چادر میں لے کر ان کو بولنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ واہ واہ. ضرورت ہی نہ تھی بولنے واہ کی. واہ واہ واہ. ضرور لے کر کے بولنے کی وجہ کیا ہے؟ داخلے کسی اعتراض کے دفاع کے لیے، واہ واہ. کسی نقصان سے بچانے کے لیے کچھ تو بات تھی، تب سرکار نے انہیں لے کر کے کہا. ورنہ اگر وہ قرآن کی آیت ہے اہل بیت کو اللہ رجس سے، ہر گندگی سے پاک و صاف رکھے گا، تو بات کھلی ہوئی ہے کہ سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت لخت جگر ہیں مصطفیٰ جان رحمت کی، ہے نا. تو وہ اتنی پیاری ہیں کہ فرمایا فاطمہ تو وذات منی، فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے نا. یوری بنی ما ارابہا یودینی ما اداہا، جس سے فاطمہ خوش ہوتی ہے میں خوش ہوتا ہوں، جس سے وہ ناراض ہوتی ہے اس سے میں ناراض ہوتا ہوں، تکلیف ہوتی ہے. تو اتنی جو ہے لخت جگر پیاری ہیں، کیا ضرورت پڑی الگ سے چادر میں لے کر مہینوں مہینوں ان کے گھر کے پاس گزر کر الصلاۃ اہل البیت الصلاۃ اہل البیت کہنے کی؟ مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ اہل بیت گھر والے کو کہتے ہیں. جی جی. اہل بیت گھر والے، گھر میں رہنے والے. جی. اسی لیے سلمان رضی اللہ عنہ کو بھی اہل بیت کہا، جی کیونکہ وہ وہیں رہتے تھے. جی. تو جو کاشان نبوت میں رہنے والے تھے اہل بیت سکنا گھر میں، سارے کے سارے لوگ اہل بیت میں داخل ہیں. سبحان اللہ. بات سمجھ رہی کہ نہیں؟ تو اس میں ازواج مطہرات تو داخل ہیں، اس لیے کہنے کی ضرورت نہیں پڑی. لیکن چونکہ بیٹی، داماد، نواسے، یہ گھر والوں میں نہیں آتے. جی 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 جی. گھر والوں میں نہیں آتے. کیا دنیا میں کسی کی نسل بیٹیوں سے چلتے ہوئے دیکھا ہے؟ نہیں. ہے نا. تو کہا جاتا ہے کہ بھئی بیٹی شادی کر دے گی، اب نسل اس کی دوسرے گھر سے چلے گی. بالکل. تو یہی چیز ہے اور یہی چلی آ رہی ہے. جی. یہی اسلام کا اصول بھی ہے جی. کہ نسل باپ سے چلتی ہے، جی. ماں سے نہیں چلتی. جی. مردوں سے چلتی ہے، عورتوں سے نسل نہیں چلتی ہے، جو خاندان جو چلتا ہے. جی. ہے نا. تو لیکن اب کہیں یہ خصوصیت سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت کی ہے. سبحان کہ نبی اللہ. کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے
ہر بنی آدم کی اولاد کو اس کی پیٹھ میں رکھا ہے، میری اولاد کو اللہ نے علی کی پیٹھ میں رکھا ہے۔ واہ واہ، میری ذریت کو کہاں رکھا ہے؟ سبحان علی کی اللہ، پیٹھ میں۔ سبحان اللہ، مگر وہ بھی علی کی پیٹھ میں جو اولاد رکھی ہے اور سیدہ طیبہ کے بطن پاک سے ہوں گی، واہ یہ واہ فضیلت واہ، ان کے لیے ہے، سبحان سب اللہ، کے لیے نہیں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان یہ اللہ، فضیلت صرف اس کے لیے ہے جو سیدہ سیدہ کے لیے، فاطمہ سبحان اللہ، طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا کے شکم پاک سے دنیا میں تشریف لائیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ صرف اور صرف سرکار کی خصوصیت ہے کہ مصطفیٰ کی نسل بیٹی کی طرف سے چل رہی ہے۔ واہ واہ واہ، بات سمجھ رہی کہ واہ نہیں؟ واہ واہ، اسی سبحان اللہ، نقطے کو، اس چیز کو، اس خصوصیت کو، اس فضیلت کو بیان کرنے کے لیے کہ کل کوئی یہ نہ کہے کہ بیٹی گھر والی نہیں ہوتی ہے لہذا اس آیت میں داخل نہیں ہے، جی داماد گھر والا نہیں ہوتا ہے جی، اس لیے اس آیت میں داخل نہیں ہے، جی، نواسے گھر والے نہیں ہوتے اس لیے اس آیت میں داخل نہیں، یہ کوئی نہ کہے، اس لیے نبی کریم نے چادر میں لے کر کہا یہ میری اہل بیت ہے، سبحان اللہ، مہینوں مہینوں گھر جا کر کہا یہ میری اہل بیت ہے، واہ واہ واہ، اس لیے سبحان کہ اللہ، یہاں دوسری چیز اور ہوتی ہے سبحان کہ اللہ، سب سے زیادہ دشمنی کی گئی کس سے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک، ٹھیک ہے، سب سے زیادہ دشمنی کسی کی گئی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور صحابہ نے سب سے زیادہ محبت کس سے کی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، ٹھیک ہے نا؟ جی، اسی طرح بلا شبہ دشمنی آگے کی جائے گی مصطفیٰ کے نواسوں سے، جی، مصطفیٰ کے نواسوں سے، ان کی اولاد سے، اولاد تو یہ حسن و حسین ہیں، جی، میں نے دلیل دے دی، جی، یہی حسنین کریمین اولاد ہیں، جی، تو دشمنی ان سے ہی کی جائے گی، اس لیے سرکار نے انہیں شامل فرمایا، اور یہی ہے کہ امت نے ہمیشہ سب سے زیادہ محبت اہل بیت اطہار سے کی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں اپنے رشتے پر مصطفیٰ کے رشتے کو فوقیت دیتا ہوں، حضرت عمر فاروق ہمیشہ اپنے رشتے پر جو ہے امام حسن حسین کی عظمت کو فوقیت دیتے ہیں، بے شک، ہے نا؟ سبحان اللہ، تو سبحان اللہ، یہ اہل بیت اور آل، یہ آل میں تو سب آ گئے، اہل بیت میں ازواج مطہرات بھی شامل ہیں، سبحان اللہ، پنجتن پاک بھی شامل ہیں، سبحان یہ اللہ، سارے کے سارے لوگ شامل ہیں، سبحان اور اللہ، یہی طریقہ ہمارے امام سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سبحان اللہ، دیکھیے یہ بہت غلط طریقہ ہے کہ ہم آیتوں کو ٹکرائیں، حدیثوں میں ٹکراؤ ثابت کریں، نہیں، سب سے بہتر طریقہ وہی ہے کہ ہم آیات و احادیث کو، احادیثوں کو اور آیات قرآنیہ کو ٹکرانے سے بچائیں، اور اصل یہی ہے۔ تو اب یہاں پر ٹکراؤ ختم کہ یہ بھی اہل بیت ہیں، وہ بھی اہل بیت ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی لگے حضرت یہ بھی حضور یہ بھی جو ہے جواب عنایت فرمائیے، یزید پر کیا حکم شرع ہے حضرت؟ یزید کے تعلق سے علماء کے الگ الگ اقوال ہیں، اس کے فسق و فجور میں، جی، اس کے فسق و فجور میں، مستحق لعنت میں، جی، ہے نا، کسی کا اختلاف نہیں۔ اختلاف نہیں، جی، سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام اوزاعی جی، اس کی تکفیر کرتے ہیں۔ جی، ہمارے امام سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سکوت اختیار کرتے ہیں، جو لعنت بھیجتا ہے یا جو تکفیر کرتا ہے اسے منع نہیں کرتے، لیکن خود اس کی تکفیر نہیں کرتے، خاموشی اختیار کر رہے ہیں۔ اور ہمارا بھی اس معاملے میں وہی موقف ہے کہ یزید کو کافر کہنے سے ہم اپنی زبان کو روکیں گے، لیکن اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو تحریر فرمایا اس کے تعلق سے علیہ ما یستحق من لعنت اللہ، فتاوی رضویہ شریف میں اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کے حوالے سے یہ لکھا کہ جو اللہ کی لعنت کا وہ مستحق ہے، وہ انتہائی فاسق و فاجر، اس کے جرم ثابت ہیں، وہ ظالم ہیں، اہل بیت اطہار پر اس نے ظلم کیا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ واقعات کربلا میں تحقیق و تفتیش کے جو مراحل رہے وہ بڑے دشوار کن رہے، حکومت ان کے ہاتھ میں تھی، ساری چیزیں ان کے پاس تھیں، تو بہت سی باتیں دبیں، بہت سی باتیں اٹھیں، تو اس لیے دلائل ثابت نہ ہو پائے کہ یزید کی کفر کو متعین کیا جا سکے۔ اور آپ یہ جانتے ہیں، میں نے حدیث پہلے سنا دی کہ جب تک سورج کی طرح روشن دلیل کسی کے کفر پر قائم نہ ہو جائے اسے کافر نہیں کہیں گے۔ جی، اور آج کے موجودہ زمانے اچھا یہاں پر ہم ذکر کر دیں، جی یہاں پر ہمیں ذکر کر دیں، ہمارا کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں جس معاملے میں بحث سے ہمیں بچنا چاہیے، جیسے یہی یزید نے جو کیا ہے نا، ہم مولا حسین کے ساتھ ہیں، ہم مولا حسین کے ساتھ ہیں، شہدائے کربلا کے ساتھ ہیں۔ یزید جو نے کیا
اللہ خوب بہتر جانتا ہے جی. اور وہ بہتر بدلہ دینے والا ہے. بے شک. ہمارے ساتھ جب ہم اس وقت تھے نہیں، تحقیق نہیں، جب امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت اور ذات نے وہاں سکوت اختیار کیا، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم خاموش رہیں. جی. کوئی یہ نہ کہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی ایسے ہی ویسے آدمی تھے. نا، جی. وہ تھے جن پر امام جعفر صادق اعتماد کرتے تھے، سبحان اللہ. جن کے مقلدین شیعہ موجود ہیں. روافظ بڑی تعداد میں امام اعظم ابو حنیفہ کے مقلدین ہیں. حضرت محمد بن حنفیہ کے سب سے بڑے مؤید تھے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ. سبحان اللہ. اہل بیت اطہار سے بے پناہ محبت کرتے تھے سبحان اللہ. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ. سبحان اللہ. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کی ذات پر کبھی کسی شیعہ نے اعتراض نہیں کیا ہے جی. ان کے محب اہل بیت ہونے میں. جی. تو اگر جی. وہ اتنے بڑے محب اہل بیت ہو کر یزید کی تکفیر سے خاموشی اختیار کرتے ہیں، تو آج ہم پر یہ اعتراض کیوں کہ ہم خاموشی اختیار کر رہے ہیں؟ جی 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 بے شک بے شک. سبحان اللہ. فی زمانہ جو سواد اعظم اہل سنت ہے، اس کو منسوب کیا جاتا ہے مسلک اعلیٰ حضرت سے. بالکل. تو آج جو ہے کچھ اہل علم حضرات کا بھی جان کر بھی انجان بنتے ہیں اور یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ مسلک اعلیٰ حضرت پانچواں مسلک ہے. کیا یہ مسلک اعلیٰ حضرت پانچواں مسلک ہے حضرت؟ دراصل مسلک اعلیٰ حضرت کی تعبیر سے عدم جہالت جی. یا عناد جی. یا حسد و بغض و جلن، جی. یا تو یہ جہالت، عناد، بغض و جلن ہے، جی. 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 انہی چیزوں میں سے کوئی ایک چیز ہے. جی. مسلک اعلیٰ حضرت کوئی مسلک الگ ہے ہی نہیں، جی. کوئی مذہب الگ ہے ہی نہیں. جی. اصل میں اس کو اگر آپ یوں سمجھیں کہ پہلے جب 1500 سال پہلے جی. کیا کہا جاتا تھا؟ مسلمان مسلمان کہا جاتا تھا. ظاہر سی بات. دور صحابہ آیا، جی. مسلمان ہی کہا جاتا تھا. جی. دور تابعین آیا، مسلمان ہی کہا جاتا تھا. جب معتزلہ کا فرقہ کھڑا ہوا جی. اور حضرت شیخ ابو الحسن اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے درمیان بحث ہوئی اور انہوں نے ایک الگ عقیدہ گڑھا اعتزال کا، تو اس وقت شیخ ابو الحسن اشعری رضی اللہ عنہ اپنے متبعین کے ساتھ معتزلہ کے رد میں کھڑے ہوئے، تو ان لوگوں نے اپنا نام اصحاب العدل والتوحید رکھا، سبحان اور اللہ. امام ابو الحسن اشعری اور ان کے متبعین نے اہل حق کا نام کیا رکھا؟ اہل سنہ والجماعہ. سبحان اللہ. سبحان اہل سنت والجماعت. تو اہل سنت والجماعت کی جو اصطلاح ہے، جو تعبیر ہے، یہ تو سرکار کے زمانے میں ظاہری حیات طیبہ میں تھی نہیں، جی. جی. صحابہ کے ظاہری حیات طیبہ میں تھی نہیں، جی. اور اس کے بعد تابعین کے دور میں تو تھی نہیں. جی. تو یہ جو اصطلاح ہوئی یہ کیا ہے؟ جی. کیا یہ اسلام سے ہٹ کر کوئی ہے؟ معاذ اللہ نہیں. اسی عقیدہ راسخہ صحیحہ کی تعبیر ہے مسلک اہل سنہ والجماعہ، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرقہ ناجیہ کے تعلق سے ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں ہوں، یعنی جو میری سنت ہے اور میرے صحابہ کی جماعت جس پر ہے. یہ ہوا اہل سنہ والجماعہ. جی. اب اہل حق کی پہچان اہل سنہ والجماعہ سے ہوئی. جی. یہ چلتا رہا، لیکن اس کے بعد اسی میں خارجی داخل ہوئے، جی. جو خود کو اہل سنہ والجماعہ کہنے لگے. جی. پھر اور آگے آئے تو جتنے باطل فرقے پیدا ہوتے رہے، سارے باطل فرقے کے لوگوں نے اپنے آپ کو اہل سنہ والجماعہ کہنا شروع کیا. تو ہر دور میں پہچان کے لیے تعبیر میں فرق کیا جاتا رہا. جی. حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ہے زمانے میں اہل سنہ والجماعہ کی پہچان پوچھی گئی آپ سے. جی. اہل سنہ والجماعہ کی پہچان کیا ہے؟ تو فرمایا حب تفضیل الشیخین. جی. تفضیل الشیخین، شیخین کو سب پر فضیلت دینا صحابہ میں. جی. وہ حب الخطرین، اور حضرت علی مرتضیٰ مولا مشکل کشا سے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے محبت کرنا. والمسح علی الخفین، موزے پر مسح کرنا، یہ سنی کی پہچان ہے. اللہ. یہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ سنی جنتی کی پہچان میں تفضیل شیخین، حب الخطرین، اس کے بعد مسح علی الخفین کی بات کرتے تھے. اللہ. کہ موزوں پر مسح کرنا، ایک دور وہ تھا کہ موزوں پر مسح کرنا یہ جنتی ہونے کی پہچان تھی. اللہ. اللہ. کیوں؟ اس لیے کہ جو ہے خوارج اور رافضی یہ موزوں پر مسح کی جواز کے قائل نہیں تھے. اللہ. اللہ. اس لیے جو سنی ہوگا وہی موزے پر مسح کرے گا. سبحان اللہ. تو تعبیریں تو بدلتی رہیں. واہ. اس دور میں
غیر مقلدین اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں؟ سنی اہل کہتے سنت ہیں۔ والجماع۔ بالکل۔ تبلیغی جماعت والے اہل سنت والجماع، جماعت اسلامی والے اہل سنت والجماع۔ اس دور میں مخالفین مجھے یہ بتا دیں کہ ان سے الگ کرنے کے لیے اہل سنت والجماعت کی کون سی تعبیر ہو سکتی ہے جس سے وہابی، دیوبندی، نیچری، قادیانی یہ سب باہر نکل جائیں؟ کوئی ایسا لفظ لائیں جامع اور مانع جو ان کو ہم سے الگ کر دیں۔ تو مسلک اعلیٰ حضرت سے بڑھ کر کوئی دوسری تعبیر نہیں ہے۔ تو مسلک اعلیٰ حضرت دراصل مسلک اہل سنت والجماعت کی ایک تعبیر ہے، جی، مسلک اہل سنت والجماعت کی تعبیر ہے، یہ کوئی نیا نام ہے ہی نہیں، اصل ہے وہ مسلک اہل سنت والجماعت، جی، یہ اسی کی ایک تعبیر ہے اس زمانے میں غیروں سے اہل سنت والجماعت کو الگ کرنے کے لیے۔ جی، گویا کہ یہ کہہ لیجئے کمپنی وہی ہے، پروڈکٹ وہی ہے، لوگوں نے نقل کرنا چاہا تو اس پر ٹریڈ مارک مسلک اعلیٰ حضرت کا لگا دیا گیا۔ اللہ اللہ، اسے پانچواں کا نام دینا یہ بیوقوفی ہے۔ بھئی وہ تو مذہب ہیں چار، جی، مذہب حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، وہ مذہب ہیں، مذہب ہے، ان سب کا بھی مسلک اہل سنہ ہے۔ بے شک بے شک بے شک، وہ اس کا تعلق عقیدے سے ہے جی، اور اس کا تعلق جو ہے معمولات سے ہے، جی، فروعیات سے ہے، تو جی، دونوں میں فرق ہے۔ وہی عقیدہ شافعی کا ہے، وہی عقیدہ مالکی کا ہے، جی، وہی عقیدہ حنبلی کا ہے، وہی جی، عقیدہ شافعی کا ہے، چاہے وہ اختیاری رسول کے تعلق سے ہو، علم غیب مصطفیٰ کے تعلق سے ہو، جی، حیات نبی کے تعلق سے ہو، اولیاء کرام کے تعلق سے ہو، صحابہ کرام کے تعلق سے ہو، انبیاء کرام کے تعلق سے ہو، ذات باری تعالیٰ، صفات باری تعالیٰ کے تعلق سے ہو، جی، سب کے عقیدے ایک ہی ہیں، جی، اگرچہ مسائل میں آپس میں اختلاف پایا جاتا ہے، اور اسی کا نام اہل سنت والجماعت ہے۔ سبحان اللہ، تو سبحان سب کے سب تو ایک ہی ہیں۔ جی، اس دور میں ان سے امتیاز کے لیے مسلک اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں حضرت، ہندوستان کے آج حالات جو کشیدہ ہیں، ایسے نازک وقت میں کیا مسلمانوں کو سیاست اور احتجاج میں حصہ لینا چاہیے؟ دیکھیے، سیاست میں تو حصہ لے سکتے ہیں، جی، مگر ہمیشہ یاد رہے کہ قرآن فرماتا ہے جی، وَلَا تَهْنُوا وَلَا تَحْزَنُوا جی، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ جی، مسلمانوں کی بقا، تحفظ، عروج و ارتقاء کا مدار ان کا ایمان ہے، اصل ہے ان کی ترقی و بلندی کا ضامن قوت ایمانی۔ بے شک، ایمان پر استقامت ہے تو عروج و ارتقاء اور بلندی ہوگی۔ سیاست دروازے پر بھیک مانگے گی، طاقت اور قوتیں دروازے پر سلامی دیں گی۔ جی، سیاست میں حصہ لے سکتے ہیں بشرطے کہ ایمان اور عقیدے کا سودا نہ کیا جائے۔ جی، رہا احتجاج، تو احتجاج یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ ہاں، کیونکہ ہندوستان میں اگر صرف اور صرف مسلمان تنہا احتجاج کرتے ہیں تو وہ احتجاج اس دور میں نقصان پہنچا رہا ہے، جی، نہ کہ وہ فائدہ پہنچا رہا ہے۔ جی، 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 اگر مسلمان احتجاج کرنا چاہتے ہیں، ضرورت ایسی محسوس ہوتی ہے، جی، تو جو موجودہ سیاسی پارٹیاں ہوں جی، اور جو سیکولر دوسرے ہندوستان کے غیر مسلم لوگ ہیں، جی، جو مسلمانوں کے ساتھ ہمدردی رکھتے ہیں اور مسلمانوں کے ساتھ آتے ہیں، انہیں لے کر کے اگر احتجاج ہو، وہ ان کے ساتھ سپورٹ ہو، تو احتجاج سمجھا فائدہ پہنچا سکتا ہے، ورنہ جی، بہتر ہے کورٹ کے دروازے کھلے ہیں، جی، بحث کی جائے، مقدمے لڑے جائیں اور اپنے حقوق کے مطالبات جو ہے کیے جائیں۔ جی، احتجاج میں نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ لوگ عورتوں کو اتار رہے ہیں، جی، نوجوان لڑکوں کو اتار رہے ہیں، پولیس لاٹھی چارج کر رہی ہے، جی، کیس ہو رہا ہے، لڑکوں کی زندگیاں برباد ہو رہی ہیں، جی، 20 25 سال تک نوجوان لڑکے جیلوں میں پڑے رہ جا رہے ہیں۔ تو کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے چند چیزیں سوچنا دیکھنی چاہیے، ہوتی بے ہے۔ شک۔ نمبر 1، کیا شریعت اس کی اجازت دیتی ہے؟ جی، نمبر 2، اس کی ضرورت ہے، اگر ضرورت ہے تو کیا نفع بخش ہے؟ یہ ساری چیزیں دیکھنی ہوں گی۔ نفع اور نقصان کو دو دیکھا جائے گا، نفع زیادہ ہے یا نقصان زیادہ ہے، تو یہ ساری چیزیں دیکھی جائیں اور اس کے بعد اپنے قدم کو اٹھایا جائے۔ جی، ہم یہ دیکھ رہے ہیں جتنے احتجاجات ہوئے، نقصان ہوا، نفع نہیں ہوا، اس جی، لیے مسلمانوں کو اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ جی، یا تو بہتر راہ عمل تیار کریں جی، اور ایک منظم طریقے پہ کام کریں، جی، اور یا اس کے معاملے میں کوئی بہتر راستہ تلاش کرنے کی جی، دانشور کوشش کریں۔ جی، جی، جزاک اللہ۔ آج کے نوجوان کہتے ہیں حضرت، ہم صرف قرآن و حدیث کو مانتے ہیں، جی، پھر فقہ اور مسلک کی کیا ضرورت ہے؟
فقہ اور مسلک کی کیا ضرورت ہے؟ جی یہ تو ایسے ہی ہوا. ہمارے ہاں کہتے ہیں گڑ کھایا اور گلگلے سے پرہیز. جی جی. ہم قرآن حدیث کو مانتے ہیں جی. تو پھر یہ کیسے کہتے ہو کہ فقہ کو نہیں مانتے؟ جی. علماء اور آپ نے کیا پڑھا؟ فقہ اور مسلک کی کیا ضرورت؟ مسلک کی کیا ضرورت ہے؟ ہمیں سیکھ ہے فقہ اور مسلک کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہ ہوا کہ آپ گڑ کھا رہے ہو اور کہتے ہو میں گلگلا نہیں کھاؤں گا. اللہ قرآن حدیث جب آپ مان رہے ہو تو قرآن ہی تو کہہ رہا ہے نا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. جب نہیں جانتے ہو جاننے والوں سے پوچھو. یہ جاننے والے کون ہیں؟ جی جاننے والے کون ہیں؟ قرآن ہی کہہ رہا فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةً لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ. جی تم میں سے کیوں نہیں ایک گروہ نکلتا، ہر جماعت میں سے ہر گروہ میں سے ایک جماعت میں سے گروہ کیوں نکلتا جو دین میں تفقہ حاصل کرے. تو اگر تفقہ کی ضرورت نہیں ہے فقہ کی تو قرآن کیوں کہہ رہا ہے جا کے تفقہ حاصل کرو اگر اس کی ضرورت نہیں ہے؟ ٹھیک ہے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود ہی ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ کے جہالت کا حل کہاں ہے؟ کیا کہتے ہیں؟ سوال میں ہے. جی. اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جس کے ساتھ بھلائی چاہتا ہے اسے تفقہ عطا فرماتا ہے. تو قرآن اور حدیث تو یہی کہہ رہے ہیں کہ تم فقہاء سے پوچھو، اولو الامر سے پوچھو، علماء سے پوچھو. تو قرآن تو جب آپ قرآن حدیث کو مان رہے ہو تو قرآن حدیث جس چیز کا حکم دے رہا ہے اس کو کیوں نہیں مان رہے ہو؟ جی. تو یہ تو لازم و ضروری ہے. یہ تو قرآن پڑھنا ہوا اور اس کے بعد اس پر عمل نہ کرنا ہوا. جی جی. اور ایک سوال یہ بھی ہے جو ہے آج بہت سارے مسائل پیش آ رہے ہیں حضرت. نکاح میں جو فضول خرچیاں ہوتی ہیں حضرت، ڈھول تماشا باجا اور بیجا رسومات، دہیز وغیرہ مانگنا مشکل بنا دیا گیا نکاح کو، جبکہ اسلام جو ہے آسانی رکھا حضرت. تو اس پر بھی آپ روشنی ڈالیں حضرت، خلافات کا رد فرمائیں. بلا شبہ جی. نکاح جو ہے، نکاح ہو یا طلاق ہو، جی ان سارے معاملات کو آسان کرنا چاہیے. جی. جی. اور نکاح ہے کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا النکاح من سنتی، نکاح میری سنت سے ہے. جی. نکاح نبی کی سنت ہے. جی. اور سنت عبادت ہوتی ہے. جی. ناچ گانا، خرافات، ڈھول تاشے، بے حیائیاں، جی یہ تو خود بخود بہت بری اور قبیح چیز ہیں، ناجائز و حرام ہیں، موجب غضب جبار ہے، مستحق عذاب نار ہے یہ سب کرنے والے. جی. یہ اشد بڑا گناہ ہے. جی. تو یہ تو خود بخود ہیں. پھر نبی کی سنت میں ان کو داخل کرنا، عبادت کو عبادت کے طریقے پہ ہونا چاہیے. جی. جب نبی کی سنت ہے اور نبی کی سنت عبادت ہے جی. تو عبادت کو عبادت کے طریقے پہ کرنا چاہیے. جی. لیکن یہ بڑا افسوس ہے اس دور میں جی. ہمارے ہاں کہ پورے نکاح کے پروسیجر میں جی. خطبہ اور ایجاب و قبول کو چھوڑ کر آج مسلمانوں میں کوئی کام دینداری کا نہیں ہوتا ہے. اللہ. یہی وجہ ہے کہ نسلیں تباہ ہو رہی ہیں، جی. اولاد نافرمان پیدا ہو رہی ہے، جی. شادیوں سے برکتیں اٹھ چکی ہیں. جی. ظاہر سی بات ہے کہ جہاں نیکیاں ہوں گی برکتیں وہاں اتریں گی، جی. اور جہاں بے حیائیاں اور گناہ ہوں گے وہاں نحوستیں اور بلائیں اتریں گی. جی. تو جو آج جو ہماری جو نسلیں تباہ ہو رہی ہیں، آج نوجوانوں میں نشے دیکھ لیجئے، جی. اور بچیوں کا بے راہ روا ہونا، جی. عقائد کی خرابی جو پیدا ہو رہی ہے، جتنے خرافات یہ سب پیدا ہو رہے ہیں، جی. نسلیں یہ وجود و بقا کی چیز ہوتی ہیں، جی. تو عروج و ترقی کی چیزیں ہوتی ہیں. جی. اسے اگر ہم شریعت کے دائرے میں کریں تو بحمد تعالیٰ اس کی برکتیں، اس کا فیضان اترے گا، نسلیں بہتر ہوں گی. مسلمانوں کو اس سے بچنا چاہیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی انشاءاللہ میں اختتام کی طرف آؤں گا حضرت. ایک دو سوال باقی رہ گئے. آج کے نوجوانوں کو لگتا ہے کہ یا دین اختیار کرو یا کریئر بناؤ، کیا دونوں کو ساتھ لے کے نہیں چل سکتے حضرت؟ دیکھیے جی. اسلام ایک ایسا مذہب ہے جی. جس نے زندگی کی کسی شعبے کو خالی نہیں چھوڑا. سبحان اللہ. بے شک. تو کیریئر اسلام سے باہر کہاں ہے؟ جی. قرآن میں اللہ فرماتا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. بے شک. تمہارے لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی نمونہ عمل ہے. بے شک. بے شک. تو تمہارا کیریئر وہی ہے جو مصطفیٰ کی سنت ہے. جی. تو مسلمان اگر چاہے کیریئر سے کیا مراد دیا؟ ایکٹر بننا، جی. گلوکار بننا؟ جی. 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 یہ کیریئر نہیں ہے، جی. یہ تماشا ہے. جی. تو اب
انسان کو اپنی عقل کو سامنے لانا چاہیے کہ وہ تماشا بننا چاہتا ہے یا ہیرو بننا چاہتا ہے، آئیڈیل بننا چاہتا ہے۔ جی آپ یہ دیکھ لیجئے کہ کتنا ہی کامیاب انسان ہو، کتنا بھی بڑے سے بڑے ہیرو کو دیکھ لیجئے آپ، فلمی دنیا کے لوگوں کو یا کسی بھی چیز کو آپ دیکھ لیجئے، جی اس کی ایک ڈیٹ اسپائر ہے جہاں جا کر اسے کوئی پوچھتا نہیں ہے، جی اسے کوئی نہیں پوچھتا ہے۔ جی لیکن اگر وہی آدمی دیندار ہے جی، تو جتنا وہ بوڑھا ہوتا جاتا ہے اس کے چہرے کا نور بڑھتا جاتا ہے، واہ واہ واہ، اس کی مقبولیت بڑھتی جاتی ہے، سبحان اللہ، اس کی عزت بڑھتی جاتی ہے۔ سبحان اللہ، تو مسلمان آئیں تو پہلے ادھر جی 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 ادھر تو آئیں نا۔ جی قرآن نے کہا کہ تمہاری کامیابی کا دار و مدار مصطفیٰ کی سنت ہے، جی اس لیے کیریئر بناؤ۔ کس نے منع کیا کیریئر بنانے سے؟ مگر یہ کون سا کیریئر ہے آپ کہ آپ شراب پیو؟ اس کو کیریئر نہیں کہتے۔ جی آپ دھوکہ دو، آپ کو جس رب نے پیدا کیا اس کی عبادت آپ چھوڑ دو، آپ ماڈر بن جاؤ، اپنے دین سے آپ راستہ الگ کر لو۔ یہاں مجھے یاد آتی ہے ایک بات جی کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ گزر رہے تھے اپنے زمانے خلافت میں، ایک جگہ پہنچے اور کچھ ٹیلے تھے وہاں پر رونے لگے، زار و قطار رونے لگے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، داڑھی تر ہو گئی۔ لوگوں نے پوچھا عمر اس کھنڈر کو دیکھ کر کیوں رو رہے ہو، اللہ ریتیلی میدان کو دیکھ کر؟ اللہ، کہنے لگے کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں میں اپنے باپ قحافہ کے 10 اونٹ چرایا کرتا تھا۔ جی میرا باپ بڑا سخت تھا، اگر کوتاہی ہوتی تھی تو مارتا تھا مجھے، ڈانٹتا تھا مجھے، ہاں مجھ سے 10 اونٹ نہیں سنبھالے جا رہے تھے۔ اللہ اللہ اللہ، نحنو اذلۃ قوم فاعزنا اللہ بالاسلام۔ ایک زمانہ تھا جب زمانے کفر تھا میرا، تب مجھ سے 10 اونٹ نہیں سنبھالے جا رہے تھے، ہم بڑے ذلیل قسم کے لوگ تھے، زمانے کفر کی بات کر رہے تھے۔ اللہ نے ہمیں ایمان کی وجہ سے عزت عطا فرمائی۔ سبحان اللہ، آج عمر کے تنہا نام پر 90 لاکھ مربع میل کے لوگ سیدھے لائن میں کھڑے ہیں، اللہ اللہ، سبحان اللہ، میرے کہ نہیں؟ سبحان اللہ، مسلمان اسے کب سمجھیں گے کہ ان کی عزت، ترقی اور بلندی کا دار و مدار، ان کی کیریئر کی بہتری کا دار و مدار اللہ اس کے رسول کی پیروی میں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان کیا اللہ، ہمارا کیریئر نہیں بنا؟ جی کیا حضور محدث کبیر کا کیریئر نہیں؟ اللہ اللہ، کیا غوث پاک کا کیریئر نہیں تھا؟ بے شک، جتنے لوگ آئے دنیا میں، کہاں ہیں ان کی نسلیں؟ سب سے بہتر کیریئر اکبر کا تھا نا؟ جی کہاں ہے؟ کہاں ہے اکبر؟ کہاں ہے شہنشاہ اورنگزیب، شہنشاہ شاہ جہان؟ جی 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 کہاں ہیں بہادر شاہ ظفر؟ جی کہاں ہے پرتھوی راج؟ ذرا یہ جن کے کیریئر تھے جی ذرا جی ان کی نسلوں کو بتا دو کہاں ہیں۔ جی جی، البتہ ہم تمہیں بتا دیں گے کہ آج بھی غوث پاک کہاں ہیں، سبحان اللہ، واہ خواجہ معین الدین کہاں ہیں، واہ واہ، اعلیٰ حضرت کہاں ہیں؟ واہ 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 واہ، موجودہ حالت میں دنیا کی حالت دیکھ لو، دلیپ کمار کو کون یاد کر رہا ہے؟ جی پوچھ رہا تھا کوئی جب بوڑھا ہو گیا تھا، دھرمیندر کو کوئی پوچھ رہا تھا میں دنیا کی بات کر لوں، جی فلمی دنیا کے ایکٹروں کی بات کر لوں، جی یہ بوڑھے ہوتے گئے، بھکاری بن گئے، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ جی جی، آج مودی سے کبیر کو دیکھو، اللہ اللہ، ایک جھلک کے لیے تڑپ رہے تھے نوجوان، آج ہی رات کا منظر، بے شک، سبحان اس اللہ، 94 ایئرس کی عمر میں چہرے کا تیز تو دیکھو، واہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہ چمک، وہ نور، یہ ہے ایمان کی دولت، واہ واہ، یہ ہے دین کا واہ کیریئر، واہ، اسے سبحان مسلمانوں کو سمجھنا چاہیے۔ سبحان اللہ، آپ بنیے، انجینئر بنیے، پروفیسر بنیے، لیکچرار بنیے، ڈاکٹر بنیے، جج بنیے، سب کچھ بنیے، جی مگر اپنی تہذیب مت چھوڑیے۔ جی، کسی قوم نے اپنی تہذیب نہیں چھوڑی، افسوس ہوتا امت مسلمہ پر کہ یہ ہماری مسلم امہ اپنی تہذیب چھوڑ رہی ہے۔ اللہ 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 تعالیٰ نے ہماری عروج و ارتقاء اسی میں رکھی ہے۔ اللہ، تہذیب بھی ضروری ہے، لباس بھی ضروری ہے، جی، سب کچھ ضروری ہے، اپنا اپنا کر رکھیں۔ اللہ اللہ، آج کسی کو ذرا اسلامی لباس پہنا کے دکھا دو، کسی بھی قوم کو کہہ دو کہ وہ ہمارے لباس میں آ جائے، آتی ہے کوئی قوم؟ اتنا مسلمانوں نے اپنے دین کی تہذیب کو پرایا کر دیا ہے، اللہ اللہ، کوئی تمہاری تہذیب کو اپنانے کے لیے تیار نہیں ہے، اور تم ہو کہ دوسروں کے لیے مرے جا رہے ہو۔ کم سے کم اپنے بزرگوں کی زندگی کو دیکھے ہوتے کہ وہ کتنے بلند تھے۔ ایک معین خواجہ غریب نواز آئے ہوئے تھے، ان کی تہذیب کا عالم کیا تھا کہ 90 لاکھ لوگ ہاتھوں میں ہاتھ دے کر ان کی تہذیب میں شامل ہوئے تھے۔ سبحان اللہ، آج تم 90 لاکھ ہو کر کوئی تمہاری پوچھنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس لیے کہ ہم نے کیا کیا ہے، ہم نے غیروں کی تہذیب میں عزت ڈھونڈنی شروع کر دی۔ جی، اگر ہم پھر سے 1500 سال پیچھے جا کر مصطفیٰ کی سنت میں اپنی عزت تلاش کریں نا تو کیریئر بھی اچھا ہوگا، زندگی بھی اچھا ہوگا۔ واہ واہ واہ، اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، سمجھتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک آخری سوال حضرت یہ ہے کہ جو ہے اس سوال کو
جو ہے میں نہ کرتا، کیونکہ زمانے کی ضرورت ہے. بڑی ہی معذرت کے ساتھ آج نوجوان طبقہ علماء سے بیزار ہے ان معنوں میں کہ تقاریر مقرر پیشہ ور مقررین جو ہے آج جلسے جلوس کا حال آپ کو بہتر ہے، آپ بہتر جانتے ہیں. تو نوجوانوں کو کیسا قریب کیا جائے علماء سے، اور علماء کیسا رویہ رکھے نوجوان ان کے قریب ہو. جی جی دیکھیے، بڑی مشہور کہاوت ہے، تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی، جی جی اور خود کا درا علاجی نیست. جی اس کے بھی ذمہ دار ہم ہی لوگ ہیں. جی سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ جی آج ہوا کرنے والے نعت خواں ہی ہمارے نوجوانوں کو پسند آ رہے ہیں. جی جی جو مقرر چیختا چلاتا ہے جی 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 اور ڈائلاگ بازی کرتا ہے، جی لوگ اسے پسند کر رہے ہیں. جی ہمیں یہ چاہیے دونوں طرف سے، بالخصوص زیادہ ذمہ داری بنتی ہے پروگرام کرانے والوں کی. جی بالکل. ہو کیا ہے اس وقت، جی پروگرام سے میسج کیا جا رہا ہے اس پر توجہ نہیں ہوتی. جی پروگرام کامیاب ہوا کہ نہیں، بحث اس پر ہوتی ہے. ہاں اچھا، پروگرام کے کامیابی کا دار و مدار کس چیز پر لوگوں نے سمجھا ہے؟ پبلک کافی آئی پبلک آ جانا، نا، یہ کامیابی. نعرے زیادہ لگ جانا. جی یہ جلسے کی کامیابی نہیں ہے. جی پروگرام میں کروانے والے، سننے والے اور کرنے والے، جی یہ سب کی ایک ذمہ داری بنتی ہے. بے شک. باصلاحیت درسگاہی تقریر کرنے والے علماء کو بلایا جائے، سبحان اللہ سبحان اللہ جو دلائل کے ساتھ گفتگو کریں. سبحان اللہ. ہاں ٹھیک ہے، کچھ ڈائلاگ کا انداز آتا ہے، وہ ایک مقرر کا اپنا انداز ہوتا ہے. جی جی مگر اس کے ساتھ ساتھ دلائل ہونے چاہیے، جی 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 تاکہ کل جو ہے ہمارے جو پڑھا لکھا مہذب طبقہ ہو اسے سننے کے لیے تیار ہو. جی ایک گفتگو کا انداز ہو تاکہ لوگ اسے سنیں اور اسے سمجھیں. جی تو یہ دونوں طرف سے توجہ ضروری ہوگی. جی پہلی کنڈیشن ہو کہ خطیب موضوع دیا جائے اور خطیب مدلل تقریر کرنے والا ہو، کسی درسگاہ سے منسلک ہو، جی ذمہ دار آدمی ہو. جی پیشہ ور خطیبوں کو نہ بلایا جائے. جی 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 یہ پہلی چیز، پہلی ترجیحات ہونی چاہیے. جی دوسرے، علماء کو بھی یہ چاہیے کہ عوام سے گفتگو میں وہ تیور ذرا سا اپنا نرم رکھیں، اخلاق اعلیٰ ہو، جی محبت سے بات کریں. جی 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 اب دیکھا یہ جاتا ہے بہت ساری جگہوں پر یوں ہی چھڑک دینا، دھکے مار دینا، اور یا یہ کہ ہم دنیا بھر کی فرمائشیں کرنا، ایسا کمرہ ہونا چاہیے، ایسا یہ ہونا چاہیے، ایسا وہ ہونا چاہیے. یہ ان سارے مطالبات سے علماء کو ذرا پرہیز کرنے کی ضرورت ہے. جی جی ایسے پیروں سے بھی بچیں اور ایسے علماء سے بھی بچیں. علماء کو یہ چاہیے کہ اپنے آپ، جب وہ دین کے خادم ہیں، جی دین کے خادم ہیں، ہے نا، میں بڑی معذرت کے ساتھ یہ کہوں گا، جی اگر میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا کوئی ہاتھ نہ چومے تو مجھے کوئی عزت نہ دے، کرسی نہ دے، تو مجھے سامنے والا بد اخلاق اور گستاخ نظر آتا ہے نا. تو پھر جی 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 وہ کام بھی تو کرنا چاہیے کہ جس کی بنا پر آپ کے ہاتھ چومے جا رہے ہیں. جی تو ہمیں بھی وہ کام کرنے کی ضرورت ہے جی کہ لوگ ہاتھ چوم رہے ہیں نا، تو کس بنا پہ چوم رہے ہیں، ہے نا. تو آپ کے پیسے کی بنا پر نہیں چوم رہے ہیں، ہے نا، آپ کے علم کی بنا پر چوم رہے ہیں. سبحان تو اللہ اب علم ہماری گردن میں امانت ہے. سبحان اللہ. علم جو ہے یہ علماء کی گردن میں امانت ہے. امانت میں خیانت نہ کی جائے، اور جہاں تک ہو سکے عوام کو اپنے قریب لایا جائے. سبحان اللہ. اسی کوشش کی جائے کہ عوام قریب آئے، چھڑکا نہ جائے، ڈانٹا نہ جائے، جی پھٹکارا نہ جائے. کن کو؟ جو اپنے ہیں. جی غیر اگر مجذب ہیں تو انہیں بھی اسی انداز میں لایا جائے. جی ہاں، جو بالکل معاند ہے، بدمذہب ہے، جی تو اسے جھڑک دینا ہی بہتر ہے، کیونکہ آپ اسے نہیں سمجھا سکتے ہیں، جی ہے نا. جی کیا ہے وہ لا یعود، آگے ہو سکتا نہیں. انہیں سمجھا کر کوئی فائدہ نہیں ہے. جی لیکن جو اپنے ہیں، جو تھوڑا سا ادھر ادھر ہیں، ان کو قریب کرنے کی کوشش کی جائے، بڑی محبت کے ساتھ، بڑے پیار کے ساتھ. سبحان اللہ سبحان اللہ. جزاک اللہ خیرن کثیرہ و حسن الجزا. اصول کے اعتبار سے اور زہد و تقویٰ کے اعتبار سے تو دعا تو آپ سے کرانی تھی، مگر آپ کا زہد و تقویٰ، آپ کا علم، آپ کی عاجزی، آپ کی انتصاری، اس کی بنیاد پر میں نے یہ فیصلہ کیا، اور دل یہ چاہ رہا ہے کہ میں آپ کے لیے دعا کروں، دعا گو ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے علم میں، آپ کے عمل میں
بے پناہ برکتی عطا فرمائے آمین آمین اور آپ کا فیضان آپ کے شقان پر اور اہل سنت پر جاری و ساری فرمائے، اہل سنت کے لوگوں پر جاری و ساری فرمائے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا گو ہوں مولا بوسیلہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حضرت کے ظاہر پر بھی کرم فرمائے، حضرت کے باطن پر بھی کرم فرمائے، اور جو آپ مشن لے کے چل رہے ہیں مسلک اعلیٰ حضرت کا، اس کی ترویج اور اس کی اشاعت کا، اہل سنت کی ترویج اور اس کی اشاعت کا، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے، آپ کی نصرت فرمائے. جزاک اللہ خیرا کثیرا واحسن الجزا. نہیں، میں تقویٰ اور پرہیزگاری میرے اندر کہاں ہے، میں ناکارہ آدمی ہوں. یہ آپ کی محبتیں ہیں، اور بس بخشش ہو جائے، سرکار کرم فرما دیں ان کی رحمت کے صدقے. ورنہ جو خدمتیں ہیں اللہ اسے قبول فرما لے، اور اس میں ہمیشہ خلوص اللہ تعالیٰ میرے دل میں باقی رکھے. آمین. اور جو بالخصوص درس جو ہمارا آن لائن تفسیر قرآن کا درس حدیث کا چل رہا ہے، یہ 5 سالوں سے چل رہا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بخاری شریف کا چل رہا ہے، اس وقت ہم کتاب الاذان تک پہنچ چکے ہیں. سبحان اللہ. اور درس تفسیر قرآن میں 14 پارے ہو چکے ہیں، آدھا قرآن ہو چکا اب تک. سبحان اللہ. اور یہ 5 سالوں سے ہے. دعا کریں کہ اسے بھی ہم مکمل کر سکیں. سبحان اللہ. پورے دنیا سے جی آل ورلڈ لوگ اس میں شریک ہو رہے ہیں. جی. اور ماشاءاللہ بہت لوگوں کی عقیدے کی اصلاح ہو رہی ہے. جی. اور اپنا ادارہ مرکز ضیاء السنہ جو کرناٹکا میں مینگلور ڈسٹرکٹ دکشن کرناٹکا، جی. آزاد نگر بیلبائی شہر کا نام ہے جہاں پر یہ ادارہ قائم ہے. جی. فقیر وہیں سے آن لائن بھی کرتا ہے، باہر بھی کرتا رہتا ہے، اور درسگاہ بھی جو ہے اب یہ سمجھ لیجئے کہ یہ کرم ہے آقاؤں کا، ورنہ میں کہاں کر سکتا تھا. تقریباً دن بھر میں اگر ہم اپنی گھنٹیوں کو جو جوڑ لیں پڑھنے کی، جی. تو تقریباً 15 کلاسز ہوتی ہیں میری. اللہ اکبر. تو دعا کریں کہ اللہ رب العزت مجھے ہمت دے، طاقت دے، اور میں اس کام کو کر سکوں. اور یہ میرے والدین کے لیے صدقہ جاریہ اور وصال ثواب کا ذریعہ بنے. ان کی اللہ مغفرت فرمائے. اور تمام معاونین مخلصین کے لیے ادارے کے میں دعا کرتا ہوں اللہ سب کو سلامت رکھے، اور آپ کی اس خدمت کو اللہ قبول فرمائے، نفع بخش بنائے مسلک کے حوالے سے، اور امت مسلمہ کے لیے اللہ تعالیٰ خوب خوب نفع عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. دوستوں اور بزرگوں، جیسا حضرت نے بتایا، حضرت جو ہے آن لائن بھی روز جو ہے جیسا وقت ملتا حضرت کو، مرکز ضیاء السنہ کے نام سے حضرت واٹس اپ گروپ وغیرہ بھی چلاتے ہیں، اور درس بھی دیتے ہیں، بخاری شریف کا، قرآن مجید کی خدمت بھی کرتے ہیں. جو بھی حضرات اس گروپ میں جڑنا چاہتے ہیں وہ مجھ سے رابطہ کرے. میرا نمبر ہے 900000269660. انشاءاللہ میں